کی طرف سے یہ سپورٹ ہے کہ جو جس قدر ممکن ہو سکے ہم نے اس صورتحال کا سامنا کرنا ہے. وہ شہید اب واپس نہیں آ سکتے. ان کے گھروں میں جو کوہرام ہے ان کا ہمیں شدید احساس ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا ہے. میں اور آپ بھی PIA میں سفر کرتے ہیں، بلو میں سفر کرتے ہیں، سرین میں سفر کرتے ہیں. یہ اللہ کی رضا تھی. اللہ تعالیٰ نے اس حادثے میں ان شہداء کو وہ درجہ دینا تھا اور ان کو ہم سے لینا تھا. میری پورے قوم کے ساتھ ان بیچاروں جو شہداء ہو گئے، ہم ان کے لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں یہ آپ کو پوری یقین دہانی سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے منسٹر صاحب نے کہا ہے، غلام سرور صاحب نے، کہ وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. کل میں اور وہ دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے تاکہ اس وقت تک جتنی تفصیلات ہمارے پاس آ سکیں ہم ایک اوتھینٹک آپ کو خبر دے سکیں. تو سرور صاحب بھی کل میرے ساتھ یہاں تشریف لائیں گے. جو حادثہ تھا آپ سب کو پتہ ہے کہ سب سے سیفسٹ ایئر ٹریول ہوتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. میرے PIA کے پائلٹ اور انجینئر میں ہمیشہ کہتا ہوں جو میرے ہراول دستہ ہیں، سرٹیفائیڈ ہیں، ہر لحاظ سے ٹیکنیکلی کوالیفائیڈ ہیں، ہر لحاظ سے SOPs کو فالو کرتے ہیں. جب آپ کا کوئی جہاز ٹیک آف کرتا ہے تو سب سے پہلے انجینئر جب اس کو کلیئر کرتے ہیں تو پائلٹ اس پہ دستخط کرتا ہے اس لاگ بک پہ کہ یہ جہاز کلیئر ہے، ٹیکنیکلی یہ کلیئر ہے اور میں اس جہاز کو ٹیکنیکلی ایکسیپٹ کرتا ہوں. یہ جہاز بھی انہی جہازوں کی طرح A320 جہاز تھا جو کہ ون آف دا سیفسٹ آج کی انڈسٹری میں. اس پہ سارے چیکس پروسیجرز ان پلیس تھے. جو میرے پاس ڈیٹا ہے میں آپ کو ڈیٹا بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ اس جہاز کا ایک میجر چیک ہوتا ہے جس کو A چیک کہتے ہیں، الفا چیک. وہ الفا چیک مارچ 2020 میں ہوا. اس کے لینڈنگ گیئرز، انجنز کی ساری انسپیکشنز ایز پر روٹین، ایز پر SOP ساری طے ہوئیں اور کوئی چیز پینڈنگ نہیں تھی. الحمدللہ کوئی چیز پینڈنگ نہیں تھی. ساری سرٹیفکیشن میرے پاس ڈیٹیل ہے جو کہ ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بھی مہیا کریں گے. سو ٹیکنیکلی، آپریشنلی، اور ایک ہی آپ کو پتہ ہے آج کل فلائٹیں جہاں ہم 100 فلائٹیں کرتے تھے وہاں صرف 10 فلائٹیں اڑ رہی ہیں اور پورا کیبن کرو، میرے پائلٹ، سب آپریشنلی، ایڈمنسٹریٹولی ہر چیز ان پلیس تھی. اب یہ سانحہ کیسے ہوا؟ اس کا ایک ہی مستند اور مسلمہ اصول ہے، وہ ہے انکوائری. اس سے پہلے آپ میرے سے پوچھیں، آپ میرے چیف ٹیکنیکل آفیسر سے پوچھیں، آپ میرے چیف فلائٹ سیفٹی آفیسر سے پوچھیں، تو یہ کوئی کسی قسم کی آپ کو فرم سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہاں، جہاز پوری طرح سے ٹیکنیکلی کلیئر تھا، سرٹیفائیڈ تھا. اور یہ میں آپ کو ایک اور یقین دلانا چاہتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، پچھلے ایک سال میں ایک انٹرنیشنل صافہ سیفٹی انڈیکس ہوتا ہے، وہ اس وقت PIA کا پوری ہسٹری میں سب سے بہتر تھا، لوئسٹ تھا انڈسٹری میں، لوئسٹ تھا الحمدللہ. تو میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، لیکن میں اپنے میرے مجاہد شہید ہوئے، میرے شہری شہید ہوئے. سو میں نے اپنے آپ کو اپنی سورس سرچنگ کرنی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی. سو اس کا سر ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شفاف انکوائری ہوگی جس میں PIA کا کوئی رول نہیں ہوگا، جس میں سول ایویشن کا کوئی رول نہیں ہوگا. یہ انکوائری بین الاقوامی مسلمہ اصول کے مطابق ایویشن منسٹری پرائم منسٹر کی اجازت سے مرتب کرے گی، جو کہ اس وقت سمری اپروو ہو رہی ہے، اور وہ انسپیکٹرز آ کے اس کو انسپیکٹ کریں گے. جو ہمیں خبر ہے، میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں اسپیئرز، یہ شر پھیلانے والی باتیں، یہ فساد پھیلانے والی باتیں، اور وہ ان شہیدوں کے لواحقین کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے. سو میں سب سے درخواست کروں گا، اپنے میڈیا سے درخواست کروں گا، اور چند لوگ جو اس وقت اپنے آپ کو ایکسپرٹ گن رہے ہیں، میری میڈیا سے درخواست ہے ان ایکسپرٹوں کو، ان عہدیداروں سے خدا کے لیے متنبہ رہیں، خبردار رہیں. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری آرگنائزیشن، میری ٹیم، حکومت پاکستان، افواج پاکستان، NDA میں اس سانحے میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ہر حد تک ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور شفاف انفارمیشن دیں گے. انسپیکشن ہوگی، انکوائری ہوگی، انکوائری کے فیکٹس اور فگرز سامنے آئیں گے، جو کہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ لوگوں کا حق ہے کہ ہم آپ کو وہ شفاف انفارمیشن ساری مہیا کریں. سو ابھی کے مطابق جہاز ٹیکنیکلی، آپریشنلی، ایڈمنسٹریٹولی اپنے شیڈول کے مطابق 99 لوگوں کے ساتھ، جس میں کچھ کرو کے ممبرز تھے، کچھ مسافر تھے،
آتا ہے اور اسٹیبلش کرتا ہے اپنے آپ کو فائنل لینڈنگ اپروچ پہ، اور فائنل لینڈنگ اپروچ پہ وہ پائلٹ رپورٹ کرتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے لینڈنگ کے لیے تیار ہوں۔ یہ سننے کے بعد اس کو سول ایویشن کے جو کنٹرولر ہیں وہ کہتے ہیں آپ آئیں اور لینڈ کر جائیں۔ جب وہ لینڈنگ کے لیے آتے ہیں اس کے بعد وہ گو راؤنڈ کرتے ہیں۔ اس گو راؤنڈ کی وجہ کوئی کسی قسم کی شکوک و شبہات نہ رکھیں، یہ ہمارے پاس فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ہوتا ہے، بلیک باکس ہوتا ہے جس میں ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یہ جہاز گو راؤنڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کال دیتے ہیں کہ میں دوسری اپروچ کے لیے اپنے آپ کو اسٹیبلش کروں گا۔ جب وہ دوسری اپروچ کے لیے اسٹیبلش کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے جس کی جب تک فلائٹ وائس ریکارڈر اور ڈیٹا ریکارڈر نہیں آ جاتا یہ سب ابہام رہیں گے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ یہاں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو جیسی وہ آ جائے گا ہمیں پتہ چلے گا کیا اس میں کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہوا، کیا اس میں کوئی اور مسئلہ ہوا، کوئی آؤٹ سائڈ کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، برڈ ہٹ ہوئی ہے، کیا ہوا۔ جب یہ جہاز لو ہو جاتا ہے تو ATC ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی مسئلہ ہے، تو وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر یہ ایک المناک حادثے سے دوچار ہوتا ہے۔ حادثہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان شہداء کی انشاءاللہ درجات بہت بلند کرے گا۔ اب ہم نے اس سہنے کو آگے سنبھالنا ہے، جس کے لیے میں خود ادھر آیا ہوں۔ ایویشن منسٹر صاحب کل تشریف لائیں گے، ہم اس کرائسس کو انشاءاللہ سنبھالیں گے۔ ہم نے اپنے ایئرپورٹ ہوٹل جو ہے اس کو خالی کر لیا ہے تاکہ جو لواحقین آنا چاہیں، جہاں سے آنا چاہیں، ہم ان کو وہاں پہ رکھیں گے۔ خوش قسمتی اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی کہ وہ جو جہاز کریش لینڈ ہوا وہ ایک گلی میں لینڈ ہوا جس سے آس پاس کے مکانوں کو نقصان ہوا لیکن کوئی کولیپس نہیں ہوا، اور الحمدللہ ابھی تک کی خبر کے مطابق میراکلسلی کوئی وہاں پہ ڈیڈ باڈی بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے نقصان تو ہونا تھا، لیکن کور کمانڈر صاحب کی زیر نگرانی اور جو لوکل ایڈمنسٹریشن کی زیر نگرانی ریسکیو آپریشن جاری ہیں۔ رات کی روشنی وہاں پہ چونکہ بجلی ختم ہو گئی تھی تو چیف آف ایئر اسٹاف نے ملیر مسرور سے بیسوں سے ایمرجنسی رسپانس کے لیے لائٹس کا انتظام کیا ہے۔ 2 سے 3 دن لگیں گے اس سارے آپریشنس کو۔ آپ سب سمجھتے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس وقت میری ٹیمیں سول ہاسپٹل میں ہیں، JPMC میں ہیں۔ ہم ایک ایک شہید کا انشاءاللہ ٹریک رکھیں گے، ان کے لواحقین سے آج رات تک ساروں کو بات کریں گے اور حاضر ہیں کسی بھی خدمت کے لیے۔ میری خیال ہے کہ میں نے ایک جامع طریقے سے آپ کو ساری باتیں بتا دی۔ ان کے آگے جب انکوائری کیا ہوگی اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا، لواحقین کے لیے کیا کمپنسیشن ہے، یہ سب رولز ریگولیشن مسلمہ حیثیت سے موجود ہیں، ان پہ کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایمرجنسی رسپانس سینٹر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا موجود ہے۔ آپ کی تشریف آوری اور اس سے بڑھ کے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا میں ابھی سے معترف ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس کو اسی لاجیکل انداز میں قوم کے ساتھ لے کے چلیں، ان ایکسپرٹ سے، ان خود ساختہ ایکسپرٹ سے اور ان فتنہ پھیلانے والوں سے بھی دور رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ملک صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت تک کتنی شہادتیں کنفرم ہوئی ہیں اور کتنے زخمی ہیں، اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہوگی تو وہ کب تک آ جائے گی؟ سر ابھی تک کی جو شہادتیں ہیں ہمارے پاس 19 جو شہید ہیں وہ JPMC میں ہیں، 22 ہمارے دوسرے ہاسپٹل میں ہیں۔ آپ کا سوال تھا کب تک آ جائے گی، یہ منسٹر صاحب آج اسی لیے رک گئے ہیں، وہ سمری پہ اپنی سمری پہ لکھ کے آئیں گے کہ کتنے عرصے میں یہ انکوائری آئے گی۔ میں یا سول ایویشن ہم اس میں دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری بھی خواہش ہے کہ جتنی جلدی یہ ہو، بیکاز ہم نے ابھی سے ایئر بس انڈسٹری کے ساتھ رابطہ کر لیا، انجن انڈسٹری کے ساتھ ہم نے رابطہ کر لیا، تو لیکن یہ کب تک ہوگی یہ سر ان کے ڈومین میں۔ اس وقت یہ بتائیں کہ اس وقت برطانیہ سے مجھے بھی سجاد ان کے بھائی کی کال آئی، کپتان کی کیا حالت ہے، کیا وہ